تو ناظرین، قرآن مجید والفرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس میں سے 1400 سال پہلے کی گئی باتیں اب جدید دور میں درست ثابت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، ان میں سے ایک اصحاب کہف یعنی قرآن مجید کے ایک واقعے کا سائنسی چھان بین سے ثابت کی گئی ہے جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے 2000 مختلف جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے لمبی نیند سو جاتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کے بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جبکہ جاندار اپنی توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے اپنی غذائی توانائی کو پورا کر لیتی ہے۔ خوراک یا چربی سے اپنی غذائی قلت کو دور کرنے کے اس عمل کو بایولوجی میں میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی جاندار کا میٹابولزم بہت ہی سست ہو جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد یعنی اٹھنے کے بعد باہر آنے پر جانداروں کو بھوک لگتی ہے۔ وہ پہلا کام شکار تلاش کرنے پر ہوتا ہے، لیکن ناظرین، آپ کو جاننا ہوگا کہ سب سے لمبی ہائبرنیشن چمگادڑ کی ہوتی ہے، وہ 344 دن ہے۔ اسے صاف طور پر یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوران ہائبرنیشن جانوروں کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اس طرح اس کا دوسرا مثال بالی ووڈ کے ایک اہم فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے۔ دی پیسنجر کی فلم کی سٹوری کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگوں کو اور 258 اسپیس شپس کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئی سیارے یعنی ہومسٹیڈ پر جا رہے ہیں۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال پر ہے، جس کے لیے زیادہ عمر درکار ہوتی ہے، اس میں اسے تابوت تیار کیے جاتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہائی درجے کے آہستہ ہو جائے، 120 سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ نئے سیارے پر نئی زندگی کے ساتھ اترے۔ تو ناظرین، اب دوسری طرف یعنی قرآن مجید والفرقان حمید کی سورۃ کہف کے ان چند جملوں پر آپ غور کریں۔ تو ہم نے حال میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، جبکہ دوسری طرف ارشادی باری تعالیٰ ہے، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی دائیں طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو جائے تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ناظرین، جو ہی اصحاب کہف اپنی نیند سے اٹھے تو ان کو بھوک لگے تھے۔ جب انہوں نے 1 روپیہ کسی کو دی، وہ شہر جائے تاکہ کچھ کھانا لایا جائے۔ اب ناظرین، سائنس کہتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے کچھ حصے کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ تو دراصل دماغ ہمیں جگاتا ہے کسی شور سے یا کسی دوسری آوازوں سے۔ اب اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل سسپینڈ ہو چکا تھا، یعنی معطل ہو چکا تھا، جس سے انسان سننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ دوسری، اگر روشنی غار کے اندر جاتی اور جسم پر لگ جاتی تو جسم میں فری ریڈیکل مالیکیول بڑھتے، جس میں انسانی عمر بڑھانا شروع کر دیتے۔ لیکن قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے بھی نہ ہوا، یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ اصحاب کہف والوں پر نہیں پڑی۔ اب کہانی کو سارے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ اب تیسری سائنس کہتی ہے کہ اگر سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کے شکار ہو جاتے ہیں، جسے انگلش میں پریشر الکس کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف اپنی کروٹ باقاعدگی سے بدلائی جاتی تھی۔
اس کے علاوہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہے تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچا کر بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ آنکھیں دیر تک کھلی رہے تو کورنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا آنکھوں کو باقاعدہ وقفے سے چپکنے رہنا ضروری ہے۔ اب ناظرین، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندہ ہے، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور دہشت کے پیٹ آپ بھاگ جاؤں گے، یعنی اگر آپ اس کو دیکھو گے تو آپ پر اپنی دہشت اتنی آ جائیں گے کہ آپ اسے بھاگ جائیں گے۔ جو ظاہر ہے کہ آپ کسی کو ایسے سوئی ہوئی دیکھیں جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی چپا رہا ہو، آپ بھی بھاگ جائیں گے۔ اب چھوٹی یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران اپنی جسم کا سارا حصہ استعمال کر دیتا ہے اور باہر آتی ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ اب قرآن بھی کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے ایک نے کہا بازار سے بہترین کانا لے کر آؤ۔ ان سب سے یہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف نے ہیومن ہائبرنیشن کی، انہوں نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم دی پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب آخری اور اہم بات، اب یہاں پر ناظرین اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کرے تو 309 سال بنتے ہیں، جبکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے اور اصحاب کہف اپنی غار میں 9 اوپر 300 سال تک زندہ رہے۔ تو ناظرین، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کے علاوہ عیسائی کتاب میں بھی دی سیون سلیپر کے نام سے مشہور ہے، لیکن قرآن نے جس انداز سے بیان کیا ہے ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ کو جلد پہنچ جائے۔ شکریہ۔